کے انعامات میں نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور مگر میں ہے جو ناشکرے ہیں ان کی نعمتوں میں کمی کرتا ہے۔ میں کہ پاکستان میں مجھے کوئی ایک شخص بتائیں جس کی زبان پر کلمہ شکر ہو، موسم کا، حالات کا، حکومت کا، عہدیداروں کا، رشتہ داروں کا، برادری کا، پڑوسیوں کا، ملازموں کا، خوراک کا، لباس کا، سبزی کا، پھل کا، دودھ کا، گوشت کا، شہد کا، ہر چیز کا سارا دن نقائص بیان کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے انعامات ان پر برستے رہیں۔ شکر گزاری شروع کر دو، نعمتیں برسنی شروع ہو گئی۔ یہ پیغام رہ گیا تھا، یہ پورا ہو گیا نا اب، یعنی کہ شکوہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا۔ اللہ نے یہ زبان شکوے کے لیے دی نہیں، شکر کے لیے دی ہے۔ بابا جی کسی نے فرمایا تھا کہ شکر کے بھی 2 طریقے ہیں، اس کی وضاحت یہ تو بہت سے طریقے ہیں شکر کے۔ شکر خالی زبان سے نہیں ہے، اپنے رزق میں کسی کا حصہ بھی ڈالنا شکر ہے۔ دیکھیں وہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے شکر کا، کھانا کھایا نا الحمدللہ اونچا سا کہا، جیسے یہ آواز پہنچ جائے گی ان کی، ویسے ان کی فیلنگ اللہ کو نہیں جاتی، اتنا اونچا کہتے ہیں۔ شکر کے لیے سب سے پرانی جو مثال ہے نا، وہ پرانے انبیاء میں سے ادریس علیہ السلام سے بات پوچھی گئی کہ اللہ کے نبی شکر کیا ہے، مطلب سوال کیا گیا، فرمایا جو کچھ تجھے اللہ نے عطا کیا اس کی تقسیم شکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا شکر یہ ہے جب تو شکوہ چھوڑ دے اور صبر اختیار کر لے تو یہ بھی شکر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ دنیا میں تجھے جو کچھ ملے گا، اس مادی دنیا میں مادی انسانوں سے ملے گا، ان کا شکر ادا کرنا بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ کیوں اگر جو آپ سے ڈیل کر رہا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکے تو آپ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہوتے۔ لوگوں کو مسکرا کے ملنا، ان کی عزت افزائی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی مایوسیوں میں کمی کا سبب بننا، ان کو پر امید رکھنا، یہ سب شکر کے پہلو ہیں۔ بابا جی یہ جو شکر ہے، اب دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دوسروں کا حصہ بھی کھا رہے ہیں، پلیٹ میں سارا ڈونگا ڈال لیا اور بعد میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، یہ شکر میں آئے گا؟ شکر یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ڈونگے میں 6 بوٹیاں ہیں، ہم 6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے 1.5 بوٹی نہیں ڈالنی، 1 ڈالنی ہے۔ دوسرے کو میں نے مد نظر رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ پہلے دوسرا آدمی انیشیٹ کرے دسترخوان پہ، میں نہ کروں۔ جو پہل کرتا ہے اپنی پلیٹیں بھرتا ہے وہ سب ناشکرے ہیں۔ مینار بنائے ہوتے ہیں، شادیوں پہ جاؤ، مینار، کھانے کے مینار، بوٹی ہیں اس کے اوپر، چاولوں کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے زندگی کا پہلا اور آخری کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ انہی کے لیے پکا ہوتا ہے، اور جتنے بھی ہیں اس نے بندوں کو جتنے بلائے ہوتے ہیں ان کا ارینج کیا ہوتا ہے۔ آپ عزت سے اور تحمل سے بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ دوسروں کا ادب کرنا جو ہے یہ بھی شکر ہے، ان کا ادب کریں کہ بھائی یہ لے لے، پہلے یہ اپنا حصہ لے لے، میں تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں۔ شکر بڑے وسیع معنوں میں ہے، باادب ہونا بھی جو ہے نا، مؤدب ہونا بھی شکر ہے۔ اب آپ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہتے، اونچی آواز میں نہیں بولتے، سراہنے کی طرف نہیں بیٹھتے، تو یہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کے بہت پہلو ہیں۔ بابا جی ہم اللہ کی مرضی کے بغیر شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اگر اس طرح آپ جائیں پھر تو جو قتل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کروا رہا ہے آپ سے۔ دیکھیں اللہ نے سسٹم دیا، قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا، ہم ہی الہام کرتے ہیں تقویٰ، اور ہم ہی نے الہام کیا فسق و فجور، دونوں چیزیں تمہیں بتا دی، ان میں سے چوائس تمہاری ہے کہ تم اللہ کی طرف جاتے ہو یا تم شیطان کی طرف جاتے ہو۔ گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھریلو ملازمین کے ساتھ، دیگر ملازمین کے ساتھ، سائل کے ساتھ اچھے رویے کا حکم ہے، مگر رمضان میں زیادہ بہتر رویے کا حکم ہے کہ آپ نے ان سب کے حقوق کو بہت تندہی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کے گھر کے دیگر افراد بھی رکھتے ہیں،
اب شام کو آپ 6 ڈشیں اگر افطاری کی بنا رہے ہیں تو جو خواتین جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے ان کو کتنی دیر چولہے کے سامنے کھڑا رہنا پڑے گا؟ یہ بات اہل خانہ کے پیش نظر ہونی چاہیے. یا سارا دن وہ اسی تیاری میں لگی رہیں، جبکہ اس کو قرآن پہ زیادہ ٹائم دینا چاہیے، زیادہ توجہ کرنی چاہیے. ویسے ہی اللہ کا حکم ہے کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کرو. تو رمضان میں ایسے مواقع پیدا کرنے چاہیے کہ آپ کے اہل خانہ اپنی زیادہ وقت عبادات کو، نوافل کو، قرآن حکیم کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو دے سکے. جو لوگ ایسا نہیں کرتے اور بہت زیادہ کھانے پکوانے کا اہتمام کرتے ہیں، بڑے زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ روزہ دار کی کیا کیفیت ہوتی ہے. جب خود کو آدمی نے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے تو دوسرا بھی تو اتنا ہی بھوکا پیاسا ہے. چولہے کے پاس کھڑا ہونا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. ہم لوگ اس کا اتنا نوٹس نہیں کرتے، مگر یہ پوری طرح دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کے گھر والے آپ کی وجہ سے ان کے روزے میں انہیں دقت نہ پیدا ہو. تو تھوڑا سا یہ احساس اپنے گھر والوں کا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ گھر والوں پہ غصہ بہت کرتے ہیں، ہر بات پہ ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، چڑچڑے پن کا اظہار کرتے ہیں. خدا کے بندو اگر ویسا کرتے ہو تو کم سے کم رمضان میں ایسا نہ کرو، کہ رمضان کا حکم ہی یہ ہے کہ صبر و برداشت کے ساتھ وقت کو گزارو. جو فرمائشیں تمہاری ہیں وہ رمضان کے بعد پوری کر لینا. رمضان میں وہ فرمائشیں گھر والوں پہ نہ ٹھوکو، تاکہ آپ کا ان سے تعاون آپ کے اپنے روزے کی حیثیت کو بڑھا دے گا. اور وہ جو بات ہے نا کہ رمضان میں ہر اچھے کام کا معاوضہ پروردگار عالم 70 گنا فرما دیتا ہے. وہ تبھی 70 گنا ملے گا کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ خیال آئے گا کہ یہ رمضان ہے. جب گھر کا سربراہ ایک دینی ماحول پیدا کر لے گا رمضان میں، تو تمام افراد کنبہ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، اس کا پارٹ اینڈ پارسل بن جائیں گے. تو اصل چیز جو ہے وہ ماحول کو کریٹ کرنا ہے، ماحول کو پیدا کرنا ہے. یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ گھروں میں دینی ماحول، مذہبی ماحول، عبادات کا ماحول پیدا کریں. ہمارے زمانے میں اب تو میں بہت ہی کم سنتا ہوں، بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، ان کو ان کاموں میں انوالو کرتے تھے. روزہ کشائی ہوتی تھی، بچے کی بڑی انکریجمنٹ کرتے تھے. اب کبھی سننے میں ہی نہیں آتا. تو بچوں کو ادھر لائیں. آج ان کی پریکٹس ہوگی، ان کا دھیان دین کی طرف ہوگا، عبادات کی طرف ہوگا، تو کل یہ کر پائیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اہل خانہ کو دقت کوئی نہ دیں. ان کی پوری ان کا وقت کا، کیونکہ نیندیں پوری نہیں ہوتی ہیں رمضان میں، کسی کی نیند پوری ہو ہی نہیں سکتی. اس کا بھی احساس کریں کہ ان کو ایسا وقت مل جائے کہ دن میں تھوڑا بہت وہ آرام کر لیں. یہ آپ کا روزہ بہتر ہوگا اگر یہ باتیں کریں گے تو 70 گنا ثواب ہے اس بات کا. پھر بچوں کو دینی ماحول دیں. یہ بچوں کا حق ہے آپ پر. بچوں نے نہیں کرنا، آپ نے انہیں بتانا ہے کہ روزہ کیا چیز ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا معاوضہ کیا ہے، اس کی وجہ سے جسمانی فائدے کیا ہیں، روحانی فائدے کیا ہیں. اور جو بچہ ذرا آپ سمجھتے ہیں کہ صحت اس کی ٹھیک ہے، بہتر ہے، روزوں کی پریکٹس کروائیں. جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے اس کی تعداد روزوں کی بڑھا دیں. شروع میں رکھوائیں، انکریج کریں، اس کو کوئی گفٹ دیں، کوئی اچھی کتاب تحفے میں دیں، کوئی اچھا پین تحفے میں دیں، کوئی دین کی کسی اصحاب رسول کی کوئی زندگی کے حالات، ازواج مطہرات کے زندگی کے حالات، کوئی نہ کوئی گفٹ دیں. بچوں کو اٹیچ کریں. ہم نے گھروں میں دینی ماحول ختم کر دیا. اب ہمارا سارا ماحول جو ہے وہ LCD یا LED پہ ہوتا ہے. وہی جو آپ کو فیڈ کر رہا ہے آپ کے بچوں کو، آپ نے اس کے حوالے کر دیا دجال کے اپنی اولاد کو. تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ آپ رمضان میں ان پہ توجہ دیں، روزے رکھوائیں، انہیں انکریج کریں اور ان کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیں. پھر گھریلو ملازمین ہیں، وہ بھی تو ویسے انسان ہیں جیسے کہ آپ، یا وہ کچھ الگ ہے؟ کبھی ان کی ضرورتوں کا، ان کی تکالیف کا احساس ہوا؟ بحیثیت انسان اس کی اور آپ کی ضرورتوں میں کیا فرق ہے؟ صرف حالات کا فرق ہے.
وہی فیلنگ ہے اس کی، وہی ضرورتیں ہیں، وہی بھوک ہے، وہی پیاس ہے، وہی تھکان ہے، سب کچھ وہی ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہیں وہ رمضان میں اپنے ملازمین سے اوقات کار کم کر دیتے ہیں، کچھ خود ساتھ بڑھ کے اپنا کام کرتے ہیں۔ اگر روز آپ جھاڑ پھونک کا کام کروا رہے ہیں، صفائی کا کام کروا رہے ہیں، اس میں وقفہ کر دیتے ہیں، اچھا بھائی تم ڈسٹنگ جو ہے یہ آج نہیں کرنا، رمضان میں 3 دن کے بعد ڈسٹنگ کر لینا، آسانی دینی ہے۔ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہمیں آسانیاں پرووائڈ کرنی ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ جتنی آپ آسانی کسی کو دیں گے آپ کا روزہ اللہ کے ہاں اتنا ہی قبول ہوگا، اتنا ہی معتبر ہوگا۔ اسی طرح دکانوں کے ملازم ہیں، اوقات کار بدلیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی عبادت کر سکیں، وہ لوگ قرآن کی تلاوت کر سکیں، وہ لوگ کوئی نفلی عبادت کر سکیں۔ وقت دیں گھریلو ملازمین کو بھی، اور جو آپ کے بزنس سینٹر جہاں بھی ہیں اس کے ملازمین کو بھی اپنے اوقات کار کام کے تبدیل کر لیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں دے رہے تو آپ ان کے روزے میں معاون نہیں ہیں، آپ ان سے تعاون نہیں کر رہے، استحصال کر رہے ہیں ان کا۔ اور جب آپ کسی کا استحصال کر رہے ہوں تو کیا آپ کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا؟ کیا قدر و قیمت ہے اس کی؟ کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ نے ہر روزے دار کو سہولت دینی ہے، سہولت دینی ہے۔ افراد کنبہ ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کے گھریلو ملازم ہوں، آپ کے دکانیں کارخانوں کے ملازم ہوں، اور آپ یقین کریں کاروبار میں کچھ بھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے ملازمین کے جو معاوضہ ہے بڑھا دیتے ہیں روزوں میں، ہمارے ہاں تو الٹی کہانی ہے نا، یہاں تو ہم تو رمضان میں چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں کہ استعمال بڑھ گیا چیزیں مہنگی کر دو۔ پوری دنیا میں رمضان میں غیر مسلم ممالک میں بھی چیزیں سستی کر دیتے ہیں، سہولت دیتے ہیں روزہ دار۔ اب سائل آتا ہے آپ کے ہاں، آپ اس کو دھتکار دیتے ہیں۔ سائل کو دھتکارنے کا تو ویسے ہی حکم نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ اگر تم نے کچھ نہیں دینا تو اس سے معذرت طلب کر لو، مگر رمضان میں تو آپ کو سائل کو دھتکارنا کیا ہر قیمت پہ دینا ہے، کیونکہ 70 گنا زیادہ معاوضہ اللہ آپ کو اس کا دے گا۔ کوشش کریں بلکہ کہ اگر آپ کے قرب و جوار میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے حالات معاشی اچھے نہیں ہیں تو آپ کھانا ان کے گھروں میں پہنچائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال تقسیم کر رہے تھے، سخاوت کر رہے تھے، بانٹ رہے تھے، کچھ مانگنے والے بھی آ رہے تھے۔ تو ایک شخص پاس کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا حسن تم جیسا سخی میں نے نہیں دیکھا، اتنی سخی ہو، اتنا بانٹتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں سخاوت پہ پورا نہیں اترتا، میں سخاوت پہ پورا نہیں اترتا کہ اتنا کچھ بانٹنے کے باوجود آپ ایسی بات فرما رہے ہیں۔ فرمایا اگر میں صحیح معنوں میں سخی ہوتا تو لوگوں کی مجھ سے مانگنے کی حاجت نہ ہوتی، بن مانگے میں ان کے گھروں میں پہنچاتا۔ تو بجائے اس کے کہ شام کو سائل آپ کے ہاں آئے، رمضان میں کھانے کے وقت ہی لوگ آتے ہیں، آپ ان کے گھروں میں پہنچانے کا اہتمام کریں، لازمی کریں، اپنے اوپر اس کو فرضیت کی طرح لاگو کریں۔ اور بڑی محبتیں بڑھتی تھی کہ شام کو جو بھی کسی کے ہاں افطاری بنتی تھوڑی یا زیادہ مختلف انواع و قسم کی چیزیں تو پڑوسیوں کو لوگ اس میں شیئر کرتے، پڑوسیوں کو لوگ شیئر کرتے۔ اب قرآن کی اور صاحب قرآن کی بات ہے کہ 2 کا کھانا 3 کو اور 3 کا کھانا 5 کو کافی ہو جاتا ہے۔ جب تم سالن بناؤ تو تھوڑا سا پانی ایکسٹرا ڈال دو کہ تم اپنے پڑوسی کو اس کی تواضع کر سکو، اسے بھیج سکو۔ آج سے قبل ہم 2 عشروں پر گفتگو کر چکے ہیں، عشرہ رحمت پر اور عشرہ مغفرت پر۔ آج ہمارا موضوع ہے گفتگو عشرہ آگ سے نجات، رمضان الحکیم کا 3را عشرہ۔ خود کو بھی محفوظ رکھنا ہے آگ سے، معاشرے کو بھی، امت کو بھی۔ اس کے لیے کاوشیں اور کوشش بھی کرنا ہے اور دعائیں بھی کرنی ہیں، کیونکہ یہ تو ڈکلیئر بات ہے کہ اگر اس عشرے کو اس کے مطابق سمجھ لیا اور اس کے مطابق اس پر چل لیے تو یقینی طور پہ آپ آگ سے نجات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے ہمراہ تھے، تو آپ نے فرمایا اے علی، اگر تیری وجہ سے تیری ساری زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایمان لے آیا تو تجھ پر نار دوزخ حرام ہے، تجھ پر نار دوزخ حرام ہے۔ اب کوڈ کیا ہوا؟ کوڈ یہ ہے کہ آپ کا ایسا بیہیویئر ہو، ایسا طریقہ ہو کہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، جو خرافات میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو معاشرے کے لیے نقصان کا باعث ہیں، فساد کا باعث ہیں، ان کی وجہ سے معاشرے میں آزار ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک شروع کریں، ان کے ساتھ اپنے روابط بڑھائیں اور کوشش کریں کہ زندگی کے نارمل دھارے میں ان کو لوٹا کے لائیں۔ آپ کا رویہ اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے، اتنا ڈیسنٹ ہونا چاہیے کہ آپ ایسے اگر ایک بندے کو بھی لے آئے تو آپ کے لیے آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے پہلے 2 اشروں میں آپ کو پریکٹس کرائی گئی ہے رحمت کی، کیونکہ یہی رحمت مطلوب ہے لوگوں کو درست راستے کی طرف لانے کے لیے۔ آپ کو پریکٹس کرائی گئی ہے لوگوں کو معاف کرنے کی، مغفرت، معاف کرنا، ان کی غلطیاں نظر انداز کرنا، ان کی زیادتیاں بھول جانا۔ تو جب یہ پریکٹس آپ کو ہو گئی ہے 2 اشروں میں، کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھ لیا ہے، اب اس کو آپ نے پریکٹس میں لانا ہے، لوگوں کو برائی سے نکالنا ہے۔ عشرہ آگ سے نجات یہ تب بنے گا کہ جب آپ نے جو سیکھا ہے، جو رحمت آپ نے حاصل کی ہے، جو مغفرت کے ڈھنگ آپ نے سیکھے ہیں، اس کو اب آپ نے پریکٹس کرنا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جانے سے بچ جائیں، ان کو ہدایت کے راستے کی طرف لانا ہے۔ نصیحتیں کر کے کوئی کبھی نہیں آیا، نہ آنا ہے۔ آپ نے اپنا رویہ پیش کرنا ہے رحمت کا اور مغفرت کا، آپ کے لیے تو یقیناً آگ سے نجات ہو جائے گی جب آپ کا رویہ درست ہو جائے گا، مگر دوسروں کے لیے بھی آپ نے یہی بندوبست کرنا ہے۔ اگر آپ جنت میں چلے جائیں اکیلے اور کوئی پرانا سنگی ساتھی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، پہچان والا نہ بھی ہوگا تو وہ جنت کیسی لگتی ہوگی؟ تو اگر آپ اچھے کام کرنے سیکھ گئے ہیں اور کر رہے ہیں، آپ نے اپنے ساتھیوں کو ادھر انوائٹ کرنا ہے، ان کو دعوت دینی ہے محبت کی، سچائیوں کی، شدت سے، غصے سے، نفرت سے، حسد سے نکل جانے کی۔ اگر آپ میں حسد موجود ہے تو کیا آپ آگ سے محفوظ ہیں؟ کیا حسد بذات خود آگ نہیں ہے؟ تو جب یہ عشرہ آگ سے نجات کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو حسد سے جان چھڑانی ہے، حسد کو ہر حال میں کھرچ کے پھینک دینا ہے، اپنے سینے سے نکال دینا ہے۔ پھر اگر آپ میں غصہ موجود ہے، غصے کو شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے، شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے، شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے۔ تو جب آگ اگر سرد ہو جائے تو آپ اس آگ سے محفوظ ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو اس عشرے میں غصے کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنا ہے۔ انسان حسد کی آگ میں جلتا ہے، نفرت کی آگ میں جلتا ہے، نفرتوں کو ترک کرنا ہے، غصے کو نکال پھینکنا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس عشرے کا جو فائدہ آپ کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ ضرور ہے یہ آگ سے نجات کے لیے، مگر اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون، کوئی طریقہ موجود ہے۔ پھر اس میں عبادات کی ایسی ترتیب ہے، بڑا کمال حسن ہے کہ اگر وہ جب آپ اختیار کر لیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ آگ آپ کا انتظار کرے اور آپ کو آگ میں ڈالا جائے۔ اس میں شروع میں ہی جیسے تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے، اعتکاف کی عبادت آپ کے سر پہ آ جاتی ہے۔ اعتکاف وہ طریقہ عبادت ہے جو آپ کو اللہ سے ملانے والا ہے، اللہ سے جوڑنے والا ہے۔ غور و فکر کی پوری دعوت اس میں موجود ہے، سوچنے کے لیے آپ کے لیے بڑا وقت اور مواقع موجود ہیں، اپنے اوپر قابو پانے کے لیے، اپنے نفس کو قابو رکھنے کے لیے اس میں طریقے موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو لیلۃ القدر بھی اسی عشرے میں ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو آپ کو اللہ سے جوڑنے والے ہیں اور آگ سے نجات دینے والے ہیں۔ اگر لیلۃ القدر آپ کو نصیب ہو جائے، اور جیسے کہ حکم کیا گیا کہ چاند کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو،
اور آپ پریکٹس شروع کر دیں رات کو جاگنے کی. جب طاق میں جاگیں گے تو جفت میں بھی جاگیں گے. جب جاگنے کی آپ کو پریکٹس ہو جائے گی. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سب سے جلد کیسے مل سکے؟ آپ نے فرمایا رات کے سجدوں سے. پھر پوچھا گیا، پھر میرے آقا نے فرمایا رات کے سجدوں سے. تیسری بار بھی جب پوچھا گیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تمہیں مل سکتا ہے جلد سے جلد رات کے سجدوں سے. تو لیلۃ القدر کی پریکٹس کیا ہے؟ رات کے سجدے ہیں. اللہ سے گریہ ازاری ہے، اس کے حضور کھڑا ہونا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، نیند کو ترک کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کو آگ سے نجات دیتی ہیں، آپ کو محفوظ کرتی ہیں اس آگ سے جو آپ کو جھلسانے والی ہے. پھر 27 رمضان بھی اسی میں ہے، بڑی بابرکت رات ہے، وہ بھی تیسرے عشرے میں ہے. یعنی کہ جتنے بھی چانسز ہیں اللہ سے تعلق جوڑنے کے، اللہ سے متعلق ہو جانے کے، اللہ کے مقرب ہو جانے کے، وہ اس عشرے میں موجود ہیں. تو جب آپ کی معافی بڑھ جائے گی اور آپ راتوں کو اٹھیں گے اور راتوں کو جاگیں گے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، تو کوئی وجہ ہے کہ پروردگار عالم آپ کو آگ میں دھکیل دے گا؟ اللہ تو بھی فرماتا ہے ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم تمہیں عذاب کریں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ تمہیں عذاب کریں، تم خود ہی آگ میں چھلانگے لگاتے ہو، ہم نہیں چاہتے. تو یہ تیسرا عشرہ جو ہے، اب دیکھو نا، کوئی بندہ اگر دوزخ میں جائے گا یا آگ میں جھلسے گا تو دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں. وہ کہیں نہ کہیں اللہ سے بغاوت کا مرتکب ہوتا ہے، بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو اندر اللہ کا خوف نہیں رہتا، اللہ کو بھول جاتا ہے. اس لیے پھر اس کے لیے دوزخ جو ہے وہ تیار ہے. حالانکہ دوزخ کے لیے بڑا کلیئر اللہ نے کہا، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے اور منافقین کے لیے ہم نے یہ تیار کی ہے. تو جب آپ یہ پریکٹس کرتے ہیں جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ مومنین میں داخل ہو جاتے ہیں. اور کوئی مومن ایسا نہ ہوگا جس کو اللہ آگ میں جھلسائے یا آگ میں ڈال دے. مگر ہر اچھی چیز کی آرزو جو شخص صرف اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہے. اگر آپ آگ سے محفوظ رہنے کے لیے پریکٹس کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو کہ اس عشرے کا تقاضا ہے، تو آپ اپنے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، ان کے لیے بھی پوری کاوش کریں، ان کے لیے بندوبست کریں، ایسی محفلوں کا، ایسی سٹنگ کا، ایسی گفتگو کا، ایسے طور طریقے کا، ایسے رویے کا اظہار کا، ایسی محبتوں کا کہ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی اس آگ میں نہ جھلسے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ اپنا وقت اس کے لیے نکالیں گے، خود غرضی سے آپ نکل جائیں گے. تو اگر آپ نے یہ پریکٹس کر لی تو جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عشرے بیان فرمائے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مکمل طور پر آگ سے نجات مل گئی. اور جو آگ سے نجات پا گیا، اس کا مطلب رمضان کی سارے فیوز و برکات اس نے حاصل کر لی. تو یہ عشرہ جو ہے یہ زیادہ توجہ ہم سے طلب کرتا ہے، معافی مانگنے کے لیے، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، دوسروں کو معاف کرنے کے لیے، اور تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے. یہ عشرہ تنہائی میں عبادات کا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ 1 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر پائے. کچھ بھی وجوہات تھیں اس میں، کہ جنگیں بھی ہو رہی تھیں اور بھی معاملات چل رہے تھے. تو اتنا برداشت نہ ہوا میرے آقا سے. اگلے سال جو زندگی کا آپ کا دنیا میں آخری سال تھا، آپ نے 10 کی بجائے 20 یوم اعتکاف کیا، ڈبل. یعنی کہ جو پچھلے سال آپ کو بیٹھنا تھا وہ بھی آپ نے اس سال میں ملا لیا، مگر اعتکاف کیا. کیونکہ وہ اتنا بڑا غور و فکر کا موقع ہوتا ہے جو کہ آخری عشرے میں ہے، کہ جس سے آپ کی کایا پلٹ جاتی ہے، آپ کی اپروچ بدل جاتی ہے زندگی کو دیکھنے کی، صورتحال ساری تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کے رویے بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مگر ایک بات اس میں پیش نظر رہے کہ یہ معاشرے کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، لوگوں سے نمبر ٹنگوانے کے لیے نہیں ہوتا، اپریسیشن لینے کے لیے نہیں ہوتا،
30 رمضان کو یا 29 کی شام کو جب چاند نکل آئے ہار ڈلوانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ آگ سے نجات کے لیے ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی تنہائیوں میں رات کو کھڑے ہوتے، اللہ کے حضور قیام کرتے، رکوع کرتے، سجدہ ریز ہوتے، تو ایسے ان کے سینے سے آوازیں نکلتی جیسے کہ ہانڈی کھول رہی ہو، اتنا شدت غم ہوتی اور معافی کی طلب ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، اللہ سے معافی مانگتے، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، آپ اتنی زیادہ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟